آج آپ کے سامنے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتوں کروں گا۔ اللہ کا قرآن سنے پھر اس کے بعد 7 حدیثیں سنا کہ میں اپنا وقت کے اندر اپنی بات مکمل کروں۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رب العالمین نے فرمایا وہ کیسے بابرکت اور پرہیزگار لوگ ہیں جب حق آ گیا وصدق به، انہوں نے تصدیق کرنے کے اندر کسی قسم کی دیر نہیں کی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ کریم اب بدلہ جزا بیان فرما رہے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہی کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے۔ ما یشاءون عند ربہم، جو رب سے چاہیں گے اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے نیکی کرنے والے لوگوں کی۔ لوگوں یہ کس شخصیت کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ سورہ کا نام سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا 32 اور 33 نمبر آیات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں یہ میرے صدیق کی شان کے اندر نازل ہوئی قرآن کی آیت۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب میں مکہ کی سرزمین پر اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں نے اعلان کیا لوگوں کے اندر یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دنیا کائنات کے لوگوں میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور مکہ والوں صحابہ میری بات سنو، تم میں سے ہر ایک نے تھوڑی سی لچک اور جھجک محسوس کی، تحقیق و تفتیش کی، پھر میرے اوپر ایمان لے آئے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے صدیق پر، اپنے یار اور اپنے دوست کے اوپر میں نے دعوت پیش کی، میرے صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان تھوڑی سی آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی بات کر دی، حضرت عمر فاروق ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرا بھائی میری وجہ سے تیرا دل دکھا، میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے معاف نہ فرمایا۔ آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہیں، اس طرح اپنے گھٹنے کا کپڑا اٹھایا ہوا ہے اور غم زدہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا اور فرما دیا اما صاحبکم فقد غامرا۔ موجود جو مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یارو میرا صدیق کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے، کسی پر ناراض ہو کے آ رہا ہے۔ مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، آپ نے پوچھا پیارا صدیق ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنایا۔ پیارے پیغمبر جی میرا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، میں نے تھوڑی سخت بات کر دی اپنے بھائی ابو عمر کو، وہ ناراض ہو گئے، میں معافی مانگ رہا ہوں لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مقام پر لوگوں اللہ کے نبی نے یہ حدیث 3 مرتبہ فرمائی یغفر اللہ ابا بکر ثلاثا، اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تجھے اللہ نے معاف فرما دیا، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میری جماعت کے لوگوں خبردار آج کے بعد کسی بندے نے میرے یار صدیق کا دل دکھانے کی جرت نہ کرے۔ آپ نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، میں تمہیں کہتا کہ میں اللہ کا سچا رسول نبی ہوں، تم سب نے میری بات بلا جھجک قبول نہیں کی،
واحد ایک انسان تھا ابو بکر صدقہ جو میری بات کی ہر بات کی تصدیق کر دیتا تھا۔ خبردار میرے یار صدیق کو ناراض نہیں کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کریم کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑے بڑے صحابہ کے فضائل بیان فرمائے وہاں صدیق اکبر کے بھی ربی پیارے پیغمبر نے بڑے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ آؤ نا سرسری نظیر پر 11 فضائل ایسے چند منٹوں کے اندر کون صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق۔ نمبر 2 واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر۔ معراج سے پیارے پیغمبر نیچے آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا جبرائیل میرا یار میرے واقعے کی اس رات و رات آسمان کی جنت کی جہنم کی سیر کی تصدیق کون کرے گا؟ رات کے تھوڑے سے مختصر وقت میں کون تصدیق کرے گا؟ جبرائیل امین نے فرمایا جاؤ دنیا کے اوپر ایک انسان ہے جس کو اللہ نے لقب دیا ہے صدیق، وہ تمہارے اس معراج والے واقعے کی تصدیق کرے گا۔ نمبر 2 فرمایا واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے تو صدیق اکبر ہے۔ نمبر 3 ہجرت میں حضور کے ساتھ چلنے والا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ نمبر 4 غار ثور میں داخل ہو کر غار کو صاف کر کے حبیب کریم کو اپنی گود میں سلانے والا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ نمبر 5 سب سے پہلے کعبہ کے سین میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے ہیں حضرت صدیق اکبر۔ اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیا، سب سے پہلا خطبہ خانہ کعبہ میں حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ نمبر 6 توجہ کرتے جائیں نیند والے بھائی توجہ کریں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے والے کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ نمبر 7 جنہیں قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جنہیں قرآن نے ثانی اثنین کا لقب دیا وہ ہیں حضرت صدیق اکبر۔ نمبر 8 وہ صدیق جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کی وہ ہیں صدیق اکبر۔ نمبر 9 لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر حضور کی موجودگی میں نماز پڑھانے والے ہیں تو حضرت صدیق اکبر۔ نمبر 10 پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں آسمان کے اوپر جتنے ستارے موجود ہیں ان ستاروں سے زیادہ اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے صدیق کی نیکیاں ہیں۔ نمبر 11 حبیب کریم نے فرمایا بغیر دلیل کے جو مجھ پر ایمان لے آیا وہ ہے صدیق اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عظیم صحابی ہے، آئے چند حدیث ملاحظہ فرمائے۔ پہلی حدیث ملاحظہ فرمائے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے عظیم صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص فرماتے میں ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کے میں نے خوبصورت سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ توجہ احباب ذکر کر، حبیب کریم علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے ای الناس احب الیکا، اے پیغمبر کائنات شہنشاہ کونین یہ بتائیے آپ کی ساری امت میں سے آپ کو پیارا کون لگتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قال عائشہ، تو میری عائشہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں قال ابوہا، قال ابوہا، مجھے عائشہ کا بابا سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ معلوم کیا ہوا لوگوں پوری امت میں سے اگر نبی کو کسی سے پیار ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ دوسری فضیلت ملاحظہ فرما حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کوئی باب ہے جس کا نام ہے باب الصلاۃ، باب الصلاۃ سے نمازیوں کو بلایا جائے گا۔
اس طرح کھڑکی دروازے کے اوپر چوکھٹ پر لکھا ہوگا باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان. یہ روزے والا دروازہ ہے جنت کا. یہاں سے روزے دار، یہاں سے جہاد والے، یہاں سے صدقات والے، سبھی کو بلایا جائے گا. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں یدعا منہا کلہا احد، کوئی آپ کی امت کا ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں میں جانتا ہوں میری امت میں ایک ایسا عظیم انسان ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ حضرت یہاں سے داخل ہو جائے. 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. کون ہے وہ؟ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ، اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ وہ تو انسان ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. 2 حدیثیں حباب سن لی. پوری امت میں سے اللہ کو جو مرد پیارا ہے، اللہ کے رسول کو جو مرد پیارا ہے، وہ پیارے پیغمبر کا صدیق غیار غار پیارا ہے. جنت کے 8 دروازوں سے جس خوش نصیب کو بلایا جائے گا وہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہے. تیسری حدیث سنیں، شان صدیق اکبر کے اندر تیسری حدیث، فضائل صدیق اکبر کے اندر تیسری حدیث. تیسری حدیث یاد کرتے جائیں. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں جن کا نام ہے حضرت علی. کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ. کہہ دیا کرو سستی ختم ہو جائے گی. آپ کا بیٹا ہے حضرت محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ آپ کا بیٹا ہے. ایک دن پوچھتا ہے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سوال خوبصورت ہے، توجہ کیجئے احباب. فرماتے ہیں کہ ایون قلت لابی، ایک دن میں نے اپنے ابو سے کہا. ابو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اہل بیت کے گھر سے شان صدیق اکبر کی دلیل پیش کر رہا ہوں. توجہ کے حوالہ بھی نوٹ کر لو. صحیح بخاری شریف فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے اصحاب مصطفیٰ کے سارے صحابہ کی فضیلت ہے صحیح بخاری کی. اور حدیث کا نمبر بھی نوٹ کرتے جاؤ، 3671 نمبر حدیث ہے. ڈھیلی ڈھالی بات نہیں، بہترین مضبوط بات ہے. حوالے لکھ کے جاؤ، نوٹ کر کے جاؤ. خطیب کوئی پوچھے، کوئی دنیا دار کیا سن کے آئے ہو؟ شان صدیق اکبر پر 8 حدیثیں سن کے آئے ہیں. کہاں ہیں؟ کوئی سناؤ. سننی بس وہاں مست بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیا سنایا. اس لیے میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ یاد کرے خلیفہ بلا فصل کی شان کے فضائل. آپ کے علاقوں میں روزانہ ان کی شان کی تکذیب کی جاتی ہے. حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ابو جی مجھے بتائے ای الناس خیر بعد رسول اللہ. ابو جی بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت علی کی زبان ہے، شان صدیق اکبر ہے. لوگوں ملاحظہ فرماؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو بکر. او لوگوں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس امت میں سے اہل بیت کا شہزادہ، اہل حدیث کا شہزادہ جواب دے رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے میرا بیٹا محمد بن حنفیہ، اگر پوچھنا چاہتا ہے اس امت میں رسول کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. حدیث بخاری کی 3671 نمبر ہے. اصحاب مصطفیٰ کے فضائل کے اندر حدیث موجود ہے. چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائے حضرت صدیق کی شان کے حوالے سے. چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائے.
حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح البخاری کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء. ایک دن اللہ کے نبی مجلس میں جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے. ایک خاتون آ جاتی ہے، آ کر کہتے یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ سے بات چیت کرنی ہے. آپ نے فرمایا انترجع، آج چلی جا کل واپس آ جانا. آج میں تھوڑا مصروف ہوں، چلی جا کل آ جانا. وہ اللہ کی بندی خاتون مسلمان بی بی کیا کہتی ہیں ان جیت ولم اجدکا، یا رسول اللہ کل میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر میں کس سے اپنا مسئلہ پوچھوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بکر. او اللہ کی بندی اگر تو کل آئے میں تجھے نہ ملوں دنیا کے اندر تو سیدھی میرے صدیق کے پاس چلی جانا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. حدیث کہاں تھی؟ صحیح البخاری کے اندر. جس کو نبی اپنی زندگی میں جان نشین مقرر کر گئے. اس لیے میرے بھائیوں پانچویں حدیث ملاحظہ فرمائے. حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 3710 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک باغ میں داخل ہو گئے. آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ دروازے کے اوپر کھڑا ہو جا، کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دینا. ٹھیک ہے یا رسول میں کھڑا ہوں. اچانک ہوتا کہ دروازے پر صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں. حضرت صدیق کو اندر نہیں جانے دیا گیا. پہلے جا کر نبی پاک کو اطلاع دی اے پیارے پیغمبر جی حضرت صدیق اکبر دروازے پر آئے ہیں اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. لوگوں توجہ کرو. آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، جا کے میرے صدیق کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. خوشخبری بھی سنا دو. جس کو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی جنت کی، کیسا وہ عظیم انسان ہے. لوگوں توجہ کیجئے. یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے. اور چھٹی حدیث ملاحظہ فرمائے صحیح البخاری کے اندر 664 نمبر حدیث ہے. صحیح البخاری کے اندر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ میری اور تیری اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی جب سفر کے مہینے میں طبیعت خراب ہوئی، مرض دن بدن بڑھتا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض بڑھ گیا، شدید قسم کا بخار ہے. آپ ایک دن کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کھڑا نہ ہوا گیا بلکہ بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ کھڑے ہونے کی نبی کریم نے کوشش کی. لوگوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نہ جا سکے. آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ فرمایا حضور آپ کے منتظر بیٹھے ہیں سارے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایسا کرو میرے صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، اجازت مل گئی. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی متی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن. اے پیاری عائشہ اپنے ابو کو بلا، اپنے بھائی کو بھی بلا، ایک کاغذ منگوا، میں اس کاغذ کے اوپر اپنا جان نشین لکھ دوں. اپنا جان نشین لکھ دوں کہ میرے بعد مصلی مصطفیٰ کا وارث کون ہوگا. باتیں تو کھلی کھلی ہیں، لکھی پڑھی ہیں، کوئی جاہل پڑھے تو صحیح جا کے. خلیفہ بلا فصل کی فضائل میں، شان میں اور تقرری میں نبی کی فضیلت، نبی کے الفاظ موجود ہیں.
خلیفہ بلا فصل کی تقرری پیارے پیغمبر کر کے گئے ہیں. جی اللہ کے نبی بلا لیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، کوئی خواہش کرنے والا یہ تمنا نہ کر بیٹھے کہ میں کیا ہوں اولا خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. وہ تمنا نہ کر بیٹھے. آگے الفاظ سنی احباب. پیارے پیغمبر نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ بھی انکار کرتا ہے، سارے مومن انکار کرتے ہیں نبی کے مصلی پر صدیق کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، یہ اللہ بھی پسند نہیں کرتا، کوئی مومن بھی پسند نہیں کرتا. مصلی رسول پر رسول کے بعد سب سے کھڑنے کا کوئی حقدار ہے، اور دریا خان کے باسیوں وہ ہے حضرت صدیق اکبر. حدیث نوٹ فرمائے، صحیح البخاری 664 نمبر حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر. معلوم کیا ہوا باب ذی وقار، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ کو بھی پسند ہے صدیق اکبر. حبیب کریم کو بھی پوری کائنات سے اگر کسی سے محبت ہے تو وہ صدیق اکبر سے ہے. تو یہ میرے بھائیوں یہ 8 حدیثیں ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو اپنی نبوت والی زبان سے شان صدیق اکبر میں آپ نے بیان فرمائی. امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ خلافہ بلا فصل جس کی تقرری پیغمبر کر کے گئے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. کوئی بندہ دلائل کی دنیا میں ان کی تقرری کا انکار نہیں کر سکتا. ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی کرے لاکھ مرتبہ کرے. 5 منٹ میرے رہ گئے، آخری حدیث سنیں بات ختم کریں. سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے. حدیث کی کتابوں کے بھی نام یاد کرو، جس طرح مختلف موبائلوں کے نام یاد ہے، حدیثوں کی کتابوں کے بھی نام یاد ہوں. ایک کتاب ہے صحیح البخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد ہے سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا من جہز جیش العشرہ فلہ الجنہ. میرے صحابہ ایک اعلان سن لو، گولڈن آفر ہے، بڑی بہترین آفر ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بیان فرمائیے. صحابہ ہم نے جہاد کرنا ہے روم کے خلاف، اور روم اس وقت جو تھا جس طرح آج کا کفر بڑی طاقت، سلطنت امریکہ اس طرح بڑی طاقت تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسلام نے اس کو بھی فتح کر لیا. اسلام کے قدموں میں آ گئی اس وقت کی بڑی سلطنت، روم کی سلطنت. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ جہاد کرنا ہے، مجھے فنڈ کی بڑی ضرورت ہے. جس نے بھی فنڈ دیا بس ایسے بات نہیں ختم ہو جائے گی، فالہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کی بشارت اس زبان سے ہوگی. بس صحابہ نے اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے اعلان سنا کہ جو مال فنڈ مجھے جہاد کے لیے دے گا اس بندے کی جنت پکی. صحابہ نے بھاگ دوڑ لگا دی، مال اکٹھا ہو رہا ہے. مال پیارے پیغمبر کا آرڈر ہے، جس نے جمع کروایا مال جنت اس کی پکی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہے وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مال. اے تاجر و ذمہ دارو مالدارو سوچو حدیث کیا ہے. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مال. صدیق اکبر گھر گئے، کل مال لے کے آ گئے. حبیب کریم پوچھتے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ابقیت لأہلک، کوئی بیوی بچوں کے لیے بھی چھوڑا؟ سبحان اللہ، جواب کیا دیا آپ نے. اللہ ایسا ایمان جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. فرماتے یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی جو بھی تھا آپ کے قدموں میں گرا دیا. کیا جذبہ ہے، کیا ایمان ہے. ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسلام کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ،
حضرت عمر بن خطاب بھی بھاگ رہے کہ آج اپنے بھائی صدیق سے مال میں میں آگے لے جاؤں گا صدقہ۔ جب پتہ چلا کہ میرا بھائی صدیق تو گھر کا سارا مال لے کے آ گیا ہے، اپنی زبان سے کہتے کہ لا اسابقوکا، میں کسی نیکی میں اپنے بھائی صدیق سے آگے دنیا میں نہیں بڑھ سکا، ہمیشہ کوشش کی کہ آگے بڑھوں، لیکن میرے بھائی نے ہمیشہ مجھ سے نیکی کے اندر سبقت کی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ ہے نبی کا خلیفہ بلا فصل، نبی کی سیٹ کا، نبی کی مسند کا اصل وارث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔